السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: ان من الناس مفاتیح لذکر اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، وقال اللہ تعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا وازواج سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو، ان بزرگان دین کی بارگاہوں میں حاضر ہونا یہ ہمارا کام ہے، اور قسمت کو پلٹ دینا یہ ان کا کام ہے۔ اس پر حضرت دو شعر ترنم سے اگر آپ مشہور منقبت ہے، آپ نے سنی ہے، پھر بھی دو شعر بلکہ ایک بند اور مطلع پیش کر دے رہا۔ تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری قسمت جگانا تیرا کام ہے، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری قسمت جگانا تیرا کام ہے، میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو، میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو، رخ سے پردہ اٹھانا تیرا کام ہے، میری آنکھوں کو ہے تیری چوکھٹ کہا اور کہا یہ جبیں، تیرے فیض و کرم کی تو حد ہی نہیں، جن کو دنیا میں کوئی نہ اپنا کہے، جن کو دنیا میں کوئی نہ اپنا کہے، ان کو اپنا بنانا تیرا کام ہے، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری قسمت جگانا تیرا کام ہے۔ درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، ہم لوگ جشن 11ویں شریف میں حاضر ہیں۔ انسان جب کسی کو کچھ دیتا ہے نا، اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں حضرت۔ دینے کی ایک قسم کہلاتی ہے بھیک، ہے نا، دینے کی ایک قسم کہلاتی ہے بھیک، جو فقیروں کو دیا جاتا ہے، جو فقیروں کو دی جاتی ہے۔ دوسری قسم کہلاتی ہے صدقہ، جو مستحقین کو دیے جاتا ہے۔ اور تیسری قسم کہلاتی ہے ہدیہ، جو امیروں کو دیا جاتا ہے۔
سمجھ گئے نا؟ پہلی قسم فقیروں والی، دوسری قسم ذرا تھوڑا سا اور آگے کے لوگ، اور تیسری قسم ہدیہ، ہذہ ہدیۃ، یہ ہدیہ ہے۔ اب ہدیہ فقیروں کو نہیں دیا جاتا ہے، ہدیہ نہ متوسط قسم کے لوگوں کے پاس میں ہدیے زیادہ جاتے ہیں، ہدیے جاتے ہیں پیروں کو، مالداروں کو، علماء کو، صوفیاء کو، حکمراں کو، منسٹر کو، لیڈروں کو، بادشاہوں کو۔ یاد رکھیں کائنات کے جتنے لوگ ہیں ان لوگوں کے علاوہ مستثنیٰ کیے دیتا ہوں۔ دیکھو لوگ دعائیں کرتے ہیں یار، اس خاندان میں شامل ہونے کے لیے حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت کیا شاندار دعا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا۔ یہ وہی قادری گلشن کا ایک چشم و چراغ بیٹھا ہے جس کا آپ دیدار کر رہے ہیں۔ یہ دعا کیا ہے؟ قادری کر۔ جو قادری نہیں ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے یہ کر دو۔ کبھی حکمراں یہ نہیں کہتا مجھے حکمراں بنا دو، قادری کر، قادری رکھ۔ کر تو دیا ہے، قادری بنا تو دیا ہے، مگر ایسا نہ ہو یہ قادریت چھین لی جائے۔ اگر دے دیا ہے تو حفاظت بھی کریں، قادری رکھیں، قادری کر، قادری رکھ، اور قادریوں میں اٹھا۔ قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو لوگ مستثنیٰ ہیں وہ مستثنیٰ ہیں۔ ہم اور آپ بادشاہ، لیڈر، حکمراں، پرائم منسٹر، چیف منسٹر، ایم ایل اے، ایم ایل سی، کوئی بھی ہو، کتنا ہی بڑا ہو، سب کے سب غوث اعظم کی بارگاہ کے فقیر ہیں۔ جتنے بھی لیتے ہیں بھیک لیتے ہیں، بھیک لیتے ہیں، اور جب دیتے ہیں غوث اعظم کو، جب کچھ دیتے ہیں تو کہتے ہیں ھذہ ھدیۃ، سرکار یہ ہدیہ ہے، قبول فرمانے۔ بڑوں کو جب دیا جاتا ہے تو ہدیہ ہوتا ہے، بڑوں سے جب لیا جاتا ہے تو بھیک ہوتی ہے۔ ہم لوگ دوستو 11ویں کرتے ہیں نا، ہمارے بعض دوست لوگوں کو بڑی الرجی ہوتی ہے اس سے، اور کہتے ہیں صاحب یہ قرآن میں ہے، یہ حدیث میں ہے۔ اچھا چلو بھائی تمہاری بات ذرا دیر کے لیے ہم نے مان لی، سن لی ہے، اور ہم تم سے یہ سوال کر دیں کیا قرآن میں یہ نہیں ہے؟ کیا حدیث میں یہ نہیں ہے؟ اگر تم ہے کا سوال کر رہے ہو تو ہم نہیں کا سوال کر رہے ہیں۔ آپ سارے قرآن میں کہیں دکھا دو کہ 11ویں نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ ساری حدیثوں میں دکھا دو کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اصال ثواب بند کر لینے کے لیے حدیث دکھاؤ۔ اگر تم لاؤ گے تو پھر وہ اچھے لوگوں، اولیاء اور مومنین کے حق والی آیتیں نہیں، وہ بتوں کے حق والی آیتیں لا کر ان پہ چسپاں کرو گے۔ میں آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں۔ ایسی کمیٹیاں اللہ ان کو سلامت رکھے جو 11ویں 12ویں کے ذکر و اذکار کرتی رہتی ہیں۔ مولانا شاہ سلامت اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ رامپور کے ایک بڑے جلیل قدر عالم گزرے، اور ان کا حال یہ رہا ہے کہ حضرت سیدنا مولانا عبد القدوس صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدرسے میں بھی رہ کر انہوں نے پڑھایا۔ یہاں پر ماسکر میں جو مدرسہ تھا نا، کیا نام تھا حضرت؟ جامع العلوم۔ حضرت کے مدرسے کا کیا نام تھا؟ جامع العلوم۔ اس جامع العلوم میں حضرت مولانا شاہ سلامت اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بذات خود پڑھایا بھی ہے۔ ایک جید عالم ہے، بہترین مفتی تھے، اللہ والے تھے، ولی کامل تھے۔ ان کے پاس ایک فتویٰ آیا 11ویں شریف کے تعلق سے، کہ 11ویں شریف جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ انبار لگا دیے یار، پوری کتاب ہی لکھ دی انہوں نے۔ اس میں سے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔
حدیث کی تائید میں درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو اتنا سمجھ لو، واقعات، قصے یہ بیان کر لینا کمال ہے، لیکن اتنا کمال نہیں ہے۔ لیکن ہر قصے کے ساتھ قرآنی آیت ہونا چاہیے، ہر واقعے کے ساتھ حدیث مصطفیٰ ہونا چاہیے، تاکہ آپ کے پاس میں ایک میٹر ہو، اور یہ میٹر دینے میں اگر کسی نے کوئی کمال حاصل کیا ہے تو اس کا نام ہے ڈاکٹر پروفیسر محمد طاہر القادری۔ آپ اٹھا کر دیکھیے یار ان کی کتابوں کو، آپ کے لیے ہر موضوع پر ایک حدیث ملتی ہے۔ کوئی موضوع آپ کے کتنی ہی رسومات اہل سنت سے ہو چاہے۔ حدیث عرض کرتا ہوں، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا تصدق الرجل بنیت المیت امر اللہ تعالی جبریل علیہ السلام ان یحمل الى قبرہ وما هو الف ملک وفی کل عید ملک طبق نور فیحملون الى قبرہ فیقولون السلام علیک یا ولی اللہ حاذہ ہدیۃ فلان ابن فلان۔ بہقی کا حوالہ دیا، بہقی شریف کی حدیث۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں، یار ہم کر تو لیتے ہیں، ہمارا مقابل جب آنے کے بعد میں ہم سے سوال کرتا ہے کہ کیا قرآن میں ہے 11ویں، سٹ پٹا جاتے ہیں۔ نہیں، ہمارے بزرگ کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں۔ یار وہ بتوں کے حق میں وارد ہونے والی احادیث اور قرآن کی آیتیں تم کو سنا کر تمہارے عقیدے سے ہٹا رہا ہے، اور تم ہو کہ مکمل ٹھنڈے بیٹھے ہو۔ یار تمہارے پاس کوئی کسی طرح کی دلیل نہیں ہے، دلیلیں لے کر گھومو، قرآنی آیات ہو، نہ ہو تو حدیث ہو، نہیں ہے تو اپنے علماء سے پوچھ لو۔ یار آج کل تو فون کا دور ہے نا، کوئی دیر لگتی ہے کیا؟ کبھی کوئی بات آئی فوراً فون لگا دو، حضرت ایسی ایسی مشکل ہے، ہم تو عالم نہیں ہیں، آپ بتا دیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا تصدق الرجل بنیت المیت، جب کوئی اپنے مرنے والے بھائی میت کی نیت سے صدقہ کرتا ہے، تصدق و صدقہ کرتا ہے۔ اب یاد رکھیں صدقے کی کئی قسمیں ہیں، اس میں نہیں جانا چاہتا۔ آپ نے پنکھے لگا دیے صدقہ ہے، آپ نے جانماز بچھا دی صدقہ ہے، قالین بچھا دی صدقہ ہے، محفل میں حصہ لے لیا، سب صدقہ ہے۔ کچھ واجبہ ہے، کچھ نافلہ ہے۔ نافلہ صدقہ آپ کہیں بھی خرچ کر سکتے ہیں، یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے، اور اگر اس کو باقی رکھیں تو صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ بنیت المیت، زندوں کے لیے نہیں، میت کی نیت سے، جس کا وصال ہو چکا ہے، انتقال ہو چکا ہے، جو ریلت کر گیا ہے، جو اس دنیا سے چلا گیا ہے، جس نے اپنے رب کو لبیک کہا ہے، اس کی نیت سے میرے آقا فرماتے ہیں، امر اللہ تعالی جبریل علیہ السلام، اللہ تعالی حضرت جبریل سے ارشاد فرماتا ہے، جبریل ادھر آؤ۔ کیا حکم ہے مولا؟ فرمایا یحمل الی قبرہ، یہ جو ایصال ثواب کیا گیا ہے، یہ جو 11ویں اور 12ویں کی گئی ہے، یہ جو غریب نواز کی چھٹی کی گئی ہے، یہ جو لوگوں نے اپنے والدین یا اپنے عزیز و اقربا کے لیے فاتحہ پڑھی ہے، ایصال ثواب کیا ہے، ان یحمل الی قبرہ، اس کی قبر تک لے جاؤ۔ لے جانے والے سید الملائکہ ہیں، جبریل علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے، کسی عام فرشتے سے نہیں کہا جا رہا ہے لے جاؤ جا کر دے دو۔ فرمایا یحمل الی قبرہ۔ اب مسئلہ تھا ایسا کہ صاحب ایک عام مومنین کے لیے ایصال ثواب تھا، ایک اولیاء کے لیے ایصال ثواب تھا، 11ویں والے پیر کے لیے آپ نے کچھ کیا تھا، تو اب 11ویں والے پیر کے لیے جب جبریل آئے، مولا میں تنہا لے جاؤں کیا؟ فرمایا جبریل جیسا تو چاہے کر لے۔ وَمَعَهُ أَلْفُ مَلَكٍ، حضرت جبریل نے 1000 فرشتوں کو بلایا، آ جاؤ۔ کیا کریں گے؟ کہا جلوس نکالیں گے۔ جلوس نکلے گا، کس کا؟ 11ویں والے پیر کا جلوس نکلے گا۔ کہاں جائیں گے؟ کہا ان کے مزار پہ جائیں گے۔ ان یحمل الی قبرہ،
ان کی قبر تک جائیں گے، مزار تک جائیں گے۔ وفی کل ید ملک طبق نور، ہر فرشتے کے ہاتھ میں ایک نور کا طبق ہوتا ہے نا، ہم طبق تو بولتی ہیں نا، وہ سینی، وہ تھال، وہ طبق نور سے بھرا ہے، ڈھکا ہوا ہے، ہر فرشتہ ہاتھ میں لیے ہوا ہے۔ جبریل آگے آگے، فرشتے پیچھے پیچھے بغداد کے لیے روانہ ہو گئے، غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور آقا میرے فرماتے ہیں وفی کل ملک طبق نور فیحملون الی قبرہ، وہ اس ولی کی قبر پر پہنچ گئے، مزار پر پہنچ گئے۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام آگے ہیں، 1000 فرشتے پیچھے ہیں۔ فیقولون السلام علیک یا ولی اللہ، کہتے ہیں اللہ کے ولی تجھ پر سلام ہو۔ پہلے سلام پیش کر رہے بارگاہ غوثیت میں، بارگاہ غریب نواز میں، بارگاہ توکل مستان میں، ہر ولی کی بارگاہ میں پہنچے جس کے لیے آپ نے بھیجا ہے۔ السلام علیک یا ولی اللہ، فرشتے کہیں السلام علیک یا ولی اللہ تو جائز، اور ہم کہیں السلام علیک یا نبی اللہ تو تمہارے یہاں نہ جائز۔ یار بڑی حیرت کی بات ہے۔ ارے تم تو کیا ہے، یہاں قبرستان میں چلے جاؤ تو ہی تم کہتے ہو السلام علیک یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی سلام ہو۔ اب میں آپ کو سیدھا لے کے جا رہا ہوں، غوث اعظم کے مزار پر پہنچے اور انہوں نے کہا یہ تو ولی اللہ ہیں۔ غوث اعظم صرف ولی اللہ نہیں، صرف ولی اللہ نہیں ہے، بلکہ وہ حضرت آسی نے کہا تھا پوچھتے ہو شہ جیلاں کے فضائل آسی، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ اب کہہ دیا نا السلام علیکم یا ولی اللہ، اب وہ نور کے طبق پیش کیے اور کہتے ہیں حاضی ہدیت فلان ابن فلان، آقا یہ ہدیہ ہے جو میں نے قسمیں کی تھی نا، ایک بھیک ہے اور ایک ہدیہ ہے، یہ آخر میں ہدیہ ہے، بڑوں کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں، حدیث سے ثابت ہے حاضی ہدیت فلان ابن فلان، یہ ہدیہ ہے فلان بن فلان کی جانب سے۔ حضرت آپ کے والد صاحب کا کیا نام ہے؟ آپ کے والد کا نام؟ برہان الدین حسین۔ برہان الدین حسین۔ یہ فلان ابن فلان کا لفظ حدیث میں وہاں آتا ہے جہاں کسی نام کو خاص نہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر آپ کے ہر دل عزیز عالم دین سید حضرت تنویر ہاشمی صاحب بن سید برہان الدین حسینی، تو اگر ان کی جانب سے ہے تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ حاضی ہدیت من تنویر ہاشمی بن برہان الدین حسینی۔ آپ کے والد کیا نام حضرت؟ رفیق احمد۔ حاضی ہدیت من ہارون طلحہ بن رفیق احمد، حاضی ہدیت فلاں بن فلاں۔ اچھا کہہ دیا، ہدیہ بھی پہنچ گیا، انہوں نے لے بھی لیا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بنگلور میں یا کرناٹکا کے اندر صرف ایک ہی آدمی کا نام تنویر ہاشمی ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے کہ نہیں؟ پورے کرناٹک میں لفظ تنویر کو تلاش کرو، ہزاروں کی تعداد میں ملیں گے۔ اور غوث اعظم نے یہ نہیں فرمایا من ہوا تنویر، وہ تنویر کون ہے؟ نہیں فرمایا من ہوا تنویر، وہ تنویر ہاشمی کون ہے؟ غوث اعظم آپ کو دے دیا گیا، آپ نے لے لیا، ہدیہ پہنچ گیا، 11ویں ہو گئی، آپ نے یہ کیوں سوال نہیں کیا کہ تنویر ہے کون؟ تو جواب ملتا ہے نادانو، سوال وہ کرے جس کو معلوم نہ ہو۔ پوری کائنات کے ہر تنویر کو جانتا ہوں، اس کے باپ کو جانتا ہوں۔ پوری کائنات کے ہر ہارون طلحہ کو جانتا ہوں، اس کے باپ کو جانتا ہوں۔ ارے نظر تو الہ بلاد اللہ جمل کا خردلتن اللہ حکم اتصالی، ارشاد فرماتے ہیں غوث اعظم اللہ کے تمام شہر میری نظروں کے سامنے ایسے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ۔ رائی کا دانہ چھوٹا ہوتا ہے نا۔ اچھا اگر یہاں پر حضرت ایک چھوٹا سا سوال ہے،
اگر یہ کہہ دیتے میری ہاتھ کی ہتھیلی پر ایسا ہے، ایسے ہے اللہ کے شہر جیسے کلنگڑا ہے کہ نہیں؟ جی بالکل. کلنگڑا یا کدو یا بڑی چیز کیوں نہیں فرمایا؟ اتنے چھوٹے دانے سے تشبیہ دینا اور کہنا کہ ایسے ہیں سارے شہر جیسے. تو سمجھیں ہر چیز کا ایک کیا ہے، بیک ہوتا ہے اور ایک سامنے کا حصہ ہوتا ہے. آپ جس چیز کو دیکھ رہے ہیں اگر اس کے پیچھے کا حصہ ہے تو وہ آپ سے چھپا ہوا ہے، اور سامنے کا حصہ ہے تو نظروں کے سامنے ہے. غوث اعظم نے فرمایا رائی کے دانے کے جیسے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جو بیک ہے نا وہ بڑا مختصر سا ہے جو چھپا ہوا ہے، باقی پورا سامنے ہے. اگر کلنگڑا ہوتا تو آدھا پیچھے تھا آدھا سامنے تھا، سب کچھ دیکھنے والا ہے. یقین جانے آج ہم سے دلائل پوچھے جاتے ہیں. مسلمانوں ایسا نہیں ہے، ہمارے بزرگوں نے بہت دلیلیں دے دی ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی دلیلیں ہمارے سامنے پیش کی ہیں. اور اتنا یاد رکھیں یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں نا، اس کی وجہ کیا ہے یار؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بس تھوڑی دیر میں آپ حضرات کے گوش گزار اور چند باتیں کر کے انشاءاللہ رخصت ہو جاؤں گا. میرا بھی اب سے نہیں بلکہ زمانے سے یہ میری چاہت رہی ہے کہ میں بھی حضرت کے خطابات سنتا رہوں. اور کیا ہے حقیقت یہ ہے دوستو، ایک بات سمجھیں، ان کے اور ان کے گھرانے ہی کی وہ باتیں ہیں، ان کے اور ان کے گھرانے ہی کی وہ باتیں ہیں جو ہم کرنے کے بعد اپنی دنیا بھی سنوارتے ہیں اور آخرت بھی سنوارتے ہیں. اگر آدمی اہل نہ ہو حضرت تو اسے کوئی رکھتا ہے؟ ہمارے عثمان شریف ماشاءاللہ خوشحال آدمی، اللہ اور ترقیاں عطا فرمائے آپ کو، ان کو، سب کو. ان کے پاس ایک ایسا آدمی پہنچ جائے جو بالکل پڑھا لکھا نہ ہو، کوئی ہنر نہ جانتا ہو، اور کہے عثمان شریف صاحب مجھے کام دے دو. کیا کام کرو گے؟ کہا آپ اپنی آئل فیکٹری میں رکھ لو. کس جگہ؟ کہا منیجر بنا لو. ان کا پڑھے لکھے ہو؟ نہیں. کہا پھر کیسے منیجر کی پوسٹ کو سنبھال سکتے ہو؟ انہوں نے کہا صاحب میں سنبھال لوں گا، آپ دے دو. نہیں، آپ اہل نہیں ہو، آپ اہل نہیں ہو. نااہل کو تیل کی فیکٹری میں نہ رکھ پائیں، نااہل کو فرنیچر کے کارخانے میں نہ رکھیں، نااہل کو سائیکل سنبھالنے کے لیے نہ بٹھائیں، نااہل کو جوتے گانٹھنے کے لیے نہ بٹھائیں. اللہ کی عزت کی قسم ہم لوگ نااہل ہیں، مگر قربان جائیں مصطفیٰ اور غوث اعظم پر کہ نااہل ہونے کے باوجود اجازت دے رکھی ہے کہ ہمارا ذکر کیا کرو، ہمارا ذکر کیا کرو. 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. 1000 بار مشک و گلاب سے کلیے غرغرے کرنے کے بعد بھی میں کہوں یا رسول اللہ یا غوث اعظم تو یہ بے ادبی ہی ہوگی. نااہلوں کو اجازت دے رکھی ہے کہ چلو ٹھیک ہے تم جو کہو گے نا ہم قبول کر لیں گے، قبول کر لیں گے. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک آپ ان میں تشریف فرما ہیں کتنے ہی گناہگار ہو جائیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، اللہ ان پہ عذاب نازل نہیں کرے گا. اب سمجھیں براہ راست اگر ہو تو اللہ کی قدرت، اور یہی قدرت اگر نبی میں ہو کر آئے تو نبی کا معجزہ، اور یہی معجزے کی طاقت اگر ولی میں ہو کر آئے تو کرامت. سمجھ رہے ہیں نا؟ وہاں سے نکلی تو قدرت، یہاں سے صادر ہوئی تو معجزہ، اور اگر غوث اعظم سے صادر ہوئی تو کرامت. دوستو اللہ نے کیا فرمایا؟ محبوب جب تک تو ان میں موجود ہے عذاب نہیں دوں گا، عذاب نہیں دوں گا. بظاہر تو اب کیا ہے، آپ دیکھیے یوٹیوب وغیرہ پہ اتنے بڑے کمینے اور رذیل انسان پیدا ہو گئے ہیں جو اپنی زندگی کا سارا زور مصطفیٰ کے مرنے پہ لگاتے، غوث اعظم کے مرنے پہ لگاتے. لیکن اتنا یاد رکھیں
رسول کائنات اپنی قبر میں زندہ ہے، رسول کائنات کا بیٹا غوث اعظم اپنی قبر میں زندہ ہے۔ رب نے فرمایا محبوب جب تک تو ہے تب بھی عذاب نہیں رہے گا، اور تیرا فیض جب تک جاری رہے گا تب تک بھی عذاب نہیں رہے گا۔ مصطفیٰ اپنی جگہ ہیں، غوث اعظم مصطفیٰ کا فیض ہیں، اور دوستو محبت میں آ کے کہہ لینے دو غوث اعظم کا اگر کوئی فیض نظر آتا ہے تو آپ کے سامنے سید تنویر ہاشمی بیٹھا ہوا ہے۔ حقیقت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں لم یزل علی وجہ الارض سبعۃ مسلمون فصاعدا فلولا ذلک لہلکت الارض ومن علیہا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے 7 بندے مسلمان ایسے ہیں کہ اگر وہ نہ ہو ہلاکت الارض ومن علیہا تو زمین اور زمین پر رہنے والے سارے ہلاک ہو جائیں۔ یہ نبی نہیں ہے، یہ نبیوں کا ذکر نہیں ہے، یہ اولیاء کا ذکر ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال ما خلت الارض من 7، فرماتے ہیں کہ 7 آدمیوں سے زمین خالی نہیں رہتی۔ غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے، نجبہ ہے، رقبہ ہیں، ان سے زمین خالی نہیں رہتی۔ اور فرماتے ہیں یدفع اللہ من اہل الارض، اللہ تعالیٰ ان 7 کی وجہ سے پورے عذابوں کو ختم فرما دیتا ہے، حفاظت فرماتا ہے۔ ایک حدیث اور عرض کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ عن عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان من امتی 30 رجلا وبهم تقوم الارض وبهم يمطرون وبهم ينصرون۔ حضرت عبادہ ابن صامت کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی امتی 30 رجلا، میری امت میں 30 آدمی ہیں ایسے، کسی حدیث میں 300 ہیں، کسی میں 30 ہیں، کسی میں 7 ہیں، مختلف حدیثیں، اور اس کی وجوہات ہیں جو بڑے عالموں سے آپ نے سنی ہوں گی، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر اس کے تعلق سے آپ کی گوش گزار کروں گا۔ فرماتے ہیں فی امتی 30 رجلا، میری امت میں 30 آدمی ہیں، کون سے؟ وَبِهِمْ تَقُومُ الْأَرْضِ، ان کی وجہ سے زمین قائم ہے، ورنہ زمین چلی جاتی۔ سبحان اللہ، سوچیں یار ان اولیاء کا کیا مقام ہے یار، اور کیا بنا کے رکھ دیا، کیا ہیں اور کیا بنا دیا۔ مسلمانوں ذلت کا سبب فقط یہی ہے، تمہارے مدرسے مسجدیں دیگر چیزیں اگر توڑی جا رہی ہیں، جس مدرسے میں اولیاء کی توہین سکھائی جائے گی اللہ کی عزت کی قسم اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، باقی نہیں رہ سکتا۔ اللہ اکبر۔ جن مسجدوں میں انبیاء کے خلاف، مصطفیٰ کے خلاف، اولیاء کے خلاف، غوث اعظم کے خلاف درس دیا جائے گا، ان مسجدوں کو کوئی نہ کوئی آ کر توڑ دے گا۔ کیوں؟ یہ مسجد عظمت مصطفیٰ کے لیے بنی ہے، یہ مسجد عظمت اولیاء کو بیان کرنے کے لیے بنی ہے۔ فرماتے ہیں وَبِهِمْ تَقُومُ الْأَرْضِ، یہی ہے جن کی وجہ سے یہ زمین قائم ہے۔ اور آئیں وَبِهِمْ يُمْطَرُونَ، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انہی کی وجہ سے بارشیں ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، تم کو پانی ملتا ہے نا، تمہاری پیاسیں اگر بجھتی ہیں، ارے جسم کی پیاس بجھاؤ تو ان کی وجہ کا پانی پیو، ارے روح کی پیاس اگر آپ کو بجھانا ہے ان سے محبت کا پانی پیو۔ وَبِهِمْ يُمْطَرُونَ، اور فرمایا وَبِهِمْ يُنْصَرُونَ، اگر تمہاری مدد کی جاتی ہے نا تو ان کی وجہ سے مدد کی جاتی ہے۔ اور آخری جملہ حضرت حدیث کا ہے وَبِهِمْ تُرْزَقُونَ، اور تمہیں رزق بھی انہی لوگوں کی وجہ سے ملتا ہے، رزق بھی انہی لوگوں کی وجہ سے ملتا ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے حضرت بڑا اچھا والا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بے ان کے واسطے سے خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط غلط یہ حبس
بے بسر کی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، یار ان کو پکڑ لو صحیح سے جیسے پکڑنے کا حق ہے۔ اور جب رسول اللہ کے لیے زبان کھلے تو حضرت 2-3 شعروں پہ بات ختم کر رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کی زبانی، جب رسول اللہ کے لیے زبان کھلے تو کیا کہیں گے؟ جب رسول کائنات کے لیے زبان کھولیں تو کہیں یہ زمین و زمان تمہارے لیے اور مکین و مکان تمہارے لیے، یہ چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ اور کہتے ہیں یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔